رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے جب ہو گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی۔ نبوت ملنے کے بعد 13 سال تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ ہی میں رہے، اور نبوت کا جو مشن تھا، جو یہ پیغام تھا، اپنے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ 3 سال تو ایسے گزرے کہ جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے خفیہ طور پر خاموشی سے اپنے دوست و احباب رشتہ داروں کو خفیہ طور پر اسلام کی دعوت دی، بہت سے لوگ اسلام میں داخل ہوئے۔ 3 سال کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھلم کھلا لوگوں کو دین کی طرف بلانا شروع کر دیا۔ ایک بات شروع میں سمجھ لیں کہ جب بھی کسی قوم میں، جب بھی کسی سماج میں، کسی بگڑے ہوئے سماج میں اگر کوئی آدمی صحیح راہ لوگوں کو دکھاتا ہے، صحیح راہ بتانے کے لیے اٹھ کھڑا ہوتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو وہ بگڑا ہوا سماج، اس بگڑے ہوئے سماج کے بگڑی ذہنیت کے لوگ اس کی مخالفت کرتے ہی ہیں۔ یہ طے شدہ بات ہے۔ آج بھی اگر کوئی آپ ایسا کام کر کے دیکھ لیں جو اچھا کام ہو، لوگوں کے لیے، سماج کے لیے خیر اور بھلائی کا کام ہو، تو آپ کے خود بخود 2-4 دشمن بلا وجہ بن جائیں گے، ٹانگ کھینچنا شروع کر دیں گے۔ یہ ایک فطری چیز ہے، اور یہ مخالفین انبیاء کا طریقہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے حضرات میں سے جو حضرات ایسے تھے جن کے مکہ مکرمہ میں بڑے بڑے قبیلے تھے، اور جو حضرات مالی طور پر مضبوط تھے، جسمانی طور پر مضبوط تھے، ان حضرات کو تکلیف دینا، ستانا آسان نہیں تھا، اس لیے ان سے تھوڑا سا پرہیز کرتے تھے، لیکن چھوڑتے ان کو بھی نہیں تھے مشرکین مکہ۔ لیکن جو مسلمان دبے کچلے تھے، جن کا کوئی مکے میں بڑا خاندان نہیں تھا، جن کا کوئی حامی اور پشت پناہی کرنے والا کوئی نہیں تھا، ان مسلمانوں کے ساتھ جو ظلم و ستم کی داستان مشرکین مکہ نے دہرائی ہے، وہ تاریخ میں کہیں اور نظر نہیں آتی۔ لیکن اس کے باوجود مسلمانوں کی صورتحال یہ تھی کہ جتنی تکلیفیں، جتنی شدت کا سامنا مشرکین کی طرف سے ان کو کرنا پڑتا تھا، اس سے کہیں زیادہ ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خاندان تھا، خاندان قریش، بنو ہاشم کا خاندان، اس خاندان میں ابو طالب جو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے چچا تھے، وہ مشہور تھے، معزز تھے، اور سماج کے بڑے سردار سمجھے جاتے تھے، جس کی وجہ سے مشرکین مکہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ان کی موجودگی میں ہاتھ ڈالنا تھوڑا سا بچتے تھے، احترام کرتے تھے ان کا۔ لیکن جب ان کا بھی انتقال ہو گیا تو پھر تو اس کے بعد صورتحال یہ ہوئی کہ بالکل وہ ایک کھلم کھلا آزاد ہو گئے، اور چھٹا بیل کی طرح انہوں نے اپنی تمام شرارتیں اور خباثتیں ظاہر کر دیں، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی طور پر نہیں بخشا۔ جو مصائب اور جن تکلیفوں کا سامنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرنا پڑا، ہم مسلمان اس دنیا میں، خاص طور پر ہندوستانی مسلمان، ہم اور آپ، ہمارے اور آپ کے لیے خاص طور پر ان حالات میں جو ملک میں اس وقت چل رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکے کی زندگی سے بڑا سبق ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر حرم کعبہ میں نماز پڑھ رہے تھے۔ نماز کے دوران کچھ لوگ تھے وہاں، مشرکین مکہ، ابو جہل خود موجود تھا۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ کون ہے ایسا شخص جو اسی وقت اٹھے اور جا کر کسی اونٹ کی اوجھڑی اور گندگی اٹھا کر لے آئے، اور جیسے ہی محمد سجدے میں جائیں تو ان کے اوپر لا کے ڈال دے تاکہ یہ دب جائیں، کچل جائیں۔
عقبہ ابن ابی معیط کھڑا ہوا اور جا کر کہیں سے اونٹ کی اوجڑی لے آیا اور لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر، جب آپ سجدے کی حالت میں تھے، لا کر وہ اوجڑی ڈال دی۔ کیسی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنا دل دکھتا ہوگا۔ ایک موقع پر عقبہ ابن ابی معیط، مشہور مشرک سردار، وہ اٹھا اور اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن میں اپنی چادر سے پھندا ڈالا اور ایسے کھینچا کہ آپ کی آنکھیں باہر آ گئیں۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس بدبخت کو کندھے سے پکڑ کے دھکا دیا، پیچھے ہٹایا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو بچایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں، حضرت ام کلثوم اور دوسری حضرت رقیہ رضی اللہ عنہما، ان دونوں صاحبزادیوں کا نکاح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مکی سماج کے مطابق اپنے چچا کے بیٹے ابو لہب کے بیٹے عتیبہ اور عتبہ سے کر دیا تھا۔ رخصتی ابھی نہیں ہوئی تھی، نکاح البتہ ہو چکا تھا۔ اسی دوران اسلام کی دعوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکہ مکرمہ میں پھیلتی چلی گئی، اور ابو جہل اور ابو لہب، ان کی دشمنی تو مشہور تھی۔ ابو لہب نے اپنے دونوں بیٹوں کو یہ حکم دیا کہ محمد کی دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دو، اگر طلاق نہیں دی تو تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ ابو لہب کے دونوں بیٹے عتیبہ اور عتبہ، دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیوں کو طلاق دے دی۔ کیا گزری ہوگی اس باپ پر؟ آج بھی اس زمانے میں اگر کسی باپ کی بیٹی کو طلاق ہو جائے تو اس باپ کے دل سے پوچھئے کہ کیا گزرتی ہے کہ جس کی بیٹی گھر میں بیٹھی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صاحبزادیاں جن کو طلاق ہو گئی، قصور کیا تھا؟ قرآن کہتا وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ قصور صرف یہ تھا کہ ہم محمد الرسول اللہ کے نبی ہونے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، بس یہ قصور تھا کہ ہم مسلمان ہیں، باقی اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر، مکے کا بازار تھا ذو المجاز، وہاں پر تشریف فرما تھے، خرید و فروخت میں بازار میں جیسے لوگ مصروف ہوتے ہیں آپ بھی مشغول تھے۔ اسی درمیان آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اسلام کی دعوت بھی دے رہے تھے۔ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، اے لوگو ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کی بندگی میں آ جاؤ، کفر و شرک و بت پرستی کو چھوڑ دو، تم کامیاب رہو گے۔ ایک صاحب کہتے ہیں کہ ایک شخص پیچھے پیچھے آ رہا تھا اور وہ محمد الرسول اللہ پر پیچھے سے پتھر مار رہا تھا، اور اس کے پتھر مارنے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کی پنڈلی اور آپ کی ایڑی بالکل خون سے لت پت تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ جو ہے جو لا الہ الا اللہ کی دعوت دے رہے ہیں یہ محمد ہیں، جو اپنے آپ کو رسول کہتے ہیں، اور جو پیچھے پیچھے پتھر لے کر ان کے پیچھے ان کو مار رہا ہے اور لوگوں کو ان سے دور کرنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ ان کا چچا ابو لہب ہے۔ ایک دوسرے موقع پر ابو جہل کی طرف سے یہی حرکت ہوئی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اچھائی کی طرف بلا رہے ہیں، ابو جہل ہے کہ پیچھے سے وہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو کوس رہا ہے، گالیاں دے رہا ہے، دھول مٹی آپ پر پھینک رہا ہے اور لوگوں کو آپ سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ جو دین ہمارے اور آپ کے ہاتھ میں اس وقت ہے نسلی اور خاندانی طور پر، یہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو بس کسی تھالی میں سجا کر ہمارے سامنے پیش کر دیا گیا ہو بریانی کی طرح کہ اس کو اٹھا کے کھا لو۔ اس دین کے پیچھے بڑی قربانیاں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مکی زندگی مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے، پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ مکے کے سماج کے لوگوں نے یہ طے کر لیا کہ خاندان بنو ہاشم کا بالکل بائیکاٹ کرنا ہے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت ہوگی، نہ کوئی معاملہ ہوگا، نہ ان کی بیٹیوں کو اپنے یہاں نکاح میں لایا جائے گا، نہ اپنی بیٹیاں ان کے لڑکوں کے نکاح میں دی جائیں گی، نہ کوئی ان سے کوئی معاملہ کیا جائے گا، نہ بات چیت کی جائے گی۔ صورتحال یہ تھی کہ بالکل خاندان بنو ہاشم شیب ابی طالب میں محصور ہو گیا، بند ہو گیا۔ 3 سال تک بائیکاٹ رہا۔ یہ جو ہم دن بدن آوازیں سنتے ہیں مختلف علاقوں میں کہ فلاں
طبقے اور دھرم کے ماننے والے لوگوں نے مسلمانوں کا بائیکاٹ کر دیا، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے کہ 2014 اور 15 سے اس کی شروعات ہو گئی ہو. یہ تو وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے مشرکین مکہ اور دشمنان اسلام کرتے چلے آئے. لیکن مسلمانوں کا جو طرز عمل ان حالات میں ہونا چاہیے وہ ہے صبر اور استقامت. صبر کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، حوصلے اور جرت مندی کے ساتھ اب ان تمام حالات کا مقابلہ کرتے ہوئے اپنے دین پر جمے رہنا، یہ مسلمانوں کا، صحابہ اکرام کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل ہے. اسی طرز عمل کو اپنایا اگر گیا تو ہم انشاءاللہ قیامت تک جو بھی حالات، جیسے بھی جو حالات آئیں گے ان کا مقابلہ بآسانی ہم کرتے چلے جائیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے ایسا نہیں تھا کہ صرف جسمانی ہی تکلیفیں دیں، ذہنی تکلیفیں، ایسی ذہنی تکلیفیں کہ وہی مشرکین مکہ جو یہ کہا کرتے تھے نبوت سے پہلے کہ محمد سے بڑا سچا کوئی نہیں ہے، محمد سے بڑا امانت دار کوئی نہیں ہے، اور محمد سے بڑا با اخلاق اور شریف اور معزز انسان کوئی نہیں ہے، جب نبوت آئی اور اس کے بعد دین اسلام کا پیغام لوگوں تک پہنچانا شروع کیا تو وہی لوگ تھے جو کل تک صادق اور امین کہا کرتے تھے، وہ نبوت کے بعد پیغام اسلام کے دور دور تک پھیلنے کے بعد انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو جادوگر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو کاہن ہے. ایسے ایسے الفاظ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے استعمال کیے جاتے تھے. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے سوچو کہ اگر کوئی آدمی صحیح سالم سماج میں ہو اور کسی اچھی بات کی دعوت دینے کے لیے لوگوں کے درمیان اٹھ کھڑا ہو اور لوگ اس کو پاگل کہہ دیں اور لوگ اس کو جادوگر کہہ دیں، لوگ اس کو شاعر اور کاہن اور تانترک سے تشبیہ دینے لگیں، کیا گزرے گی اس آدمی کے دل پر؟ لیکن اس کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک میں جنبش نہیں آئی اور اپنے مشن سے ایک لمحے کے لیے نہیں ہٹے. ایک موقع پر مشرکین مکہ نے ایک شخص جو بڑا خوبصورت نوجوان تھا اس کو لا کر کھڑا کیا ابو طالب کے سامنے، کہا کہ ابو طالب یہ مکے کا سب سے خوبصورت اور سب سے صحت مند تندرست جوان ہے، آپ اس کو لے لیجئے اور اس کو پالیے پوسیے، اپنی تربیت میں رکھیے، اس کو اپنا بیٹا بنا لیجئے اور اپنے بھتیجے محمد کو ہمارے حوالے کر دیجئے، ہم اس کو قتل کریں گے. کوئی آپ سے کہنے لگے کہ اپنے بیٹے کو ہمیں دے دو اور اس کے بدلے ہمارا یہ لے لو اور تمہارے کو ہم قتل کریں گے، ذرا سوچئے کیا ری ایکشن ہوگا. کیسے حالات تھے. ضماد رضی اللہ عنہ وہ ابھی اسلام نہیں لائے تھے، اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ بیان کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ میں چونکہ مشہور تھا جھاڑ پھونک میں دم کیا کرتا تھا، کچھ منتر پڑھتا تھا، جھاڑ پھونک کیا کرتا تھا، اور میرے منتر پڑھنے سے لوگ ٹھیک بھی ہو جایا کرتے تھے اپنے اپنے عقیدے کے مطابق. جب میں نے سنا کہ محمد نامی ایک شخص ہے اور لوگ اس کو مجنون، پاگل، دیوانہ، جھوٹا اور اس کو جادوگر، شاعر، اس قسم کی باتیں اس کے بارے میں کہتے ہیں، تو میں محمد الرسول اللہ کے پاس آیا اور آ کر میں نے کہا کہ اے محمد، میں مشہور ہوں ان آسیب اور بھوت پریت اور جنات کے اثرات کا علاج کرنے میں، اگر آپ کہیے تو میں آپ پر بھی کچھ پڑھ کے دم کر دوں تاکہ آپ بھی ٹھیک ہو جائیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سامنے کلمات خطبہ پڑھے اور کہا الحمدللہ نحمدہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا. تمام تعریف اس اللہ کے لیے تمام ہی حمد و ثنا و تعریفات جو واقعی تعریفات کا مستحق ہے. اس کے بعد فرمایا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ. کہا کہ جس کو اللہ گمراہ کر دے اس کو کون ہدایت دے سکتا ہے، اور جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کون گمراہ کر سکتا ہے. واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد انی رسول اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں یعنی محمد اللہ کا رسول ہوں.
وہ ذمات کہتے ہیں کہ میں نے جیسے یہ کلمات آپ کی زبان سے سنے میں حیران رہ گیا، چونکہ میں ایک بڑا شاعر بھی تھا، میں جادو کی چیزوں کو بھی جانتا تھا اور میں بہت ماہر آدمی تھا، میں نے کاہنوں کو بھی پڑھا، جادوگروں کو بھی حالات میں نے دیکھے، شاعروں کے بھی حالات اور ان کے کلام کا بھی میں نے جائزہ لیا۔ یقیناً محمد کی یہ باتیں نہ جادو تھی، نہ شاعرانہ شاعری تھی، نہ کوئی یہ کاہن کی کہاوت تھی، یہ تو عجیب و غریب کلام تھا جو میں نے کبھی نہیں سنا۔ میں نے درخواست کی کہ ایک بار پھر سے ان الفاظ کو دہرائیے، آپ علیہ السلام نے پھر سے وہ الفاظ دہرائے، میں نے پھر درخواست کی کہ ایک بار اور دہرائیے، آپ نے پھر وہ الفاظ دہرائے۔ پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ محمد اپنا ذرا ہاتھ آگے بڑھائیے، آپ تو سچے رسول ہیں، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرنا چاہتا ہوں، اور اسی وقت وہ اسلام لائے۔ ایسے حالات رہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں ابو طالب کی وفات کے بعد لوگوں سے بالکل مایوس ہو گئے تو طائف کا سفر آپ نے کیا، مشہور واقعہ ہے۔ آپ علیہ السلام طائف پہنچے اور بنو ثقیف کے سرداروں سے جا کر ملاقات کی اور اپنی بات رکھی اور کہا کہ میں محمد ہوں، اللہ نے مجھے رسول بنا کر بھیجا ہے، ایک اللہ کی عبادت کرو، تمام بتوں کو، تمام کفر اور شرک کو بالکل چھوڑ دو، صرف ایک اللہ کی پناہ میں آ جاؤ، مجھے سچا رسول مانو، تم کامیاب رہو گے۔ ان میں سے ایک نے کہا اچھا تمہارے علاوہ اللہ کو کوئی ملا ہی نہیں، تم ہی رسول تھے، تمہارا علاوہ کوئی ملا ہی نہیں۔ کتنی تکلیف ہوئی ہوگی سن کے، ایک آدمی بڑی امید سے کسی کے پاس جائے اور وہاں سے ایسا جواب مل جائے، کتنا دل ٹوٹا ہوگا۔ دوسرے نے کہا کہ نہیں، اگر میں تمہارا ساتھ دوں اللہ مجھے غارت کر دے۔ کہ تیسرے نے کہا کہ بھئی دیکھو، اگر تم جھوٹ بول رہے ہو تو جھوٹے سے میں بات نہیں کرتا، اور اگر تم سچے ہو تو پھر تمہاری مخالفت کرنا ٹھیک نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام مایوس ہو کے وہاں سے واپس ہوئے اور ان سرداروں سے کہا کہ دیکھو، میرے تمہارے درمیان جو بات چیت ہوئی ہے اس کو خفیہ رکھنا، اس کو چھپا کے رکھنا، کسی سے اس کا تذکرہ نہ کرنا۔ لیکن وہ نہیں مانے۔ آپ علیہ السلام جب وہاں سے واپس ہوئے ہیں، آپ کے ساتھ آپ کے غلام زید ابن حارثہ ساتھ تھے۔ ان طائف کے سرداروں نے اپنے یہاں کے لچے لفنگے اور باش قسم کے جو لڑکے ہو سکتے تھے ان سب کو راستے کے دونوں کناروں پر کھڑا کر دیا، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے جیسے راستہ گزرتے وہ اوباش قسم کے لوگ پتھر مارتے، اینٹا مارتے، گالی دیتے، جملے کستے۔ آپ علیہ السلام گر جاتے، زید ابن حارثہ اٹھاتے، پھر آگے بڑھتے، لے کر چلتے، پھر وہ اسی طرح کا سلوک کرتے۔ صورتحال یہ تھی کہ آپ کی پنڈلیوں سے، آپ کے پیروں سے اتنا خون بہا کہ آپ کی مبارک جوتیاں خون سے چپک گئیں۔ کیا گزری ہوگی اور کیا گزرتی ہوگی۔ ہم لوگ جو اس زمانے میں حالات کا شکوہ کرتے ہیں، ذرا ان حالات کو کبھی پڑھ لیا کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، دنیا کی کوئی قوم، کسی کے پاس ایسا مذہب نہیں ہے، کسی کے پاس ایسا پیغام نہیں ہے جو زندہ جاوید ہو، تمام انسانیت کو گمراہی اور کفر و شرک کے اس قار مذلت سے نکال کر اور انصاف کی اور حق کی راہ پر لانے والا کوئی پیغام دنیا کی کسی قوم کے پاس نہیں ہے۔ صرف مسلمانوں کے پاس یہ پیغام ہے۔ یہی پیغام محمدی ہے جو دنیا کے سرداروں اور دنیا کے مالک بننے والے حضرات اور ان لیڈروں کی آنکھوں میں کھٹکتا ہے۔ ان کو لگتا ہے کہ اگر محمد الرسول اللہ کا دین غالب آ گیا تو پھر ہماری مکاریوں پر لگام لگ جائے گی، ہماری عیاشیوں پر لگام لگ جائے گی، پھر ہماری سرداری خطرے میں پڑ جائے گی، پھر ہماری لیڈرشپ ختم ہو جائے گی۔ ان کو یہ خدشہ اور یہ اندیشہ، یہ ڈر ستاتا ہے، اسی لیے وہ نہیں چاہتے کہ اسلام پنپے یا اسلام کے ماننے والے دنیا میں پنپ جائیں، وہ نہیں چاہتے۔ اس لیے حالات آتے ہیں، کہیں داڑھی کے نام پر تو کہیں ٹوپی کے نام پر تو کہیں ذبیحے کے نام پر، کہیں گوشت کے نام پر تو کہیں مساجد اور کہیں مدارس اور کہیں اسلام کے نام پر، مختلف ناموں پر پوری دنیا میں خصوصاً ہندوستان میں جو حالات دن بدن بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ان حالات میں ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مکی زندگی ہے، قرآن کے الفاظ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے
लोगों तुम्हारे लिए तो तुम्हारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में बेहतरीन आइडियल और नमूना मौजूद है, तुम क्यों घबराते हो? सब्र के साथ, हिम्मत और हौसले के साथ, जुर्रतमंदी के साथ, इस्तिकामत के साथ, अपने दीन पर जमे रहने के साथ साथ इन हालात का मुकाबला करो। हालात हैं, बनते हैं, बिगड़ते हैं, कभी मुवाफिक हो जाते हैं, कभी मुखालिफ हो जाते हैं, ये दुनिया है, इसमें ये सब होता रहेगा। लेकिन तुम अपने दीन को अपने हाथ से न जाने दो, उसको मजबूती से थामे रहो, तुम ही सरबुलंद रहोगे। अंतुमुल आलौना इन कुंतुम मुमिनीन, बशर्ते कि ईमान पर मजबूती से जमे रहो। तो ये रबीउल अव्वल का जो ये महीना है, हम सब के लिए एक पैगाम लेकर आया है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक विलादत इसी महीने में हुई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी से मुताल्लिक जो किताबें लिखी गई हैं, हर साल हम ये बात कहते हैं, उर्दू में, हिंदी में, इंग्लिश में और मुख्तलिफ ज़बानों में, जिसको जो ज़बान आती है, जो ज़बान पढ़ सकता है, समझ सकता है, उस ज़बान में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी से मुताल्लिक किताबें खरीदे, मोतबर उलमाए किराम से पूछे और उनकी निगरानी में उन किताबों को पढ़े और जरा सोचे कि हम जिस जमाने में जिंदगी गुजार रहे हैं, ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल ये हालात वो हैं जो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों के साथ मक्के मुकर्रमा में दोहराए गए। बिल्कुल ऐसा लगता है कि वो पूरा दौर हमारे इस जमाने में बिल्कुल हमारी आंखों के सामने आ गया है। हम लोगों का तो ईमान बजाय कमजोर होने के मजबूत हो जाना चाहिए। इन हालात में ईमान मजबूत हो जाना चाहिए और हमको कहना चाहिए कि अरे ये कोई नई बात नहीं, ये तो वो है जो हमारे साथ 1400 साल से दोहराया जा रहा है, ये कोई नई चीज नहीं है। जैसे हमने उस जमाने में मुकाबला किया, अब भी मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह। ये हम लोगों के अंदर हिम्मत, हौसला होना चाहिए, जरा भी मायूस होने की जरूरत नहीं। हम लोग जहां कहीं भी देखते हैं फला जगह ऐसा हो गया, एकदम मायूस से हो जाते हैं, अब क्या होगा, अब कुछ नहीं होगा। अल्लाह तबारक व तआला की जात उस वक्त भी अपनी सिफात के साथ मौजूद थी, आज भी मौजूद है, हमेशा अपनी सिफात जात के साथ मौजूद रहेगी। हमारा ईमान, हमारा भरोसा, हमारा एतमाद अल्लाह की जात पर पहले भी था, आज भी है, आइंदा भी इंशाअल्लाह रहेगा। इसलिए हमें घबराने की जरूरत नहीं है, बस जरा सी अपने अंदर तब्दीली पैदा करने की जरूरत है। बस जरा सी तब्दीली, बस ये एहसास पैदा करने की जरूरत है कि हम दुनिया की आम कौमों की तरह नहीं हैं। हम दुनिया में एक मकसद के तहत अल्लाह तबारक व तआला ने हमें भेजा है। हमें अपने उस मिशन दावत पर मजबूती से बरकरार रहना है, खुद भी उस पर अमल करना है, जिंदगी में इस्लाम को उतारना है और जैसे जिससे मुमकिन हो, जहां जिससे जिस हाल में मुमकिन हो, अपने उस दीनी पैगाम को दूसरों तक पहुंचाना है। और जो हालात आएंगे, अच्छे या बुरे, मुवाफिक या मुखालिफ, उन हालात का हिम्मत और सब्र और इस्तिकामत के साथ, मजबूती के साथ मुकाबला करते रहना है, अल्लाह से दुआ करते रहना है। ये अब हमारा मिशन और हमारा तर्ज अमल अगर ये हुआ तो अल्लाह की जात से उम्मीद है कि अल्लाह के दुश्मन न कल हमको मिटा सके हैं, न आइंदा कभी मिटा सकेंगे। ये तो अल्लाह का दीन है और उसके मानने वाले लोग हैं, इनकी हिफाजत की जिम्मेदारी तो अल्लाह ने ली है। इस्लाम का चराग, बहुत से तारीख अगर पढ़ेंगे, देखेंगे, बहुत सी मर्तबा ऐसा होता है कि बिल्कुल इस्लाम का चराग है कि बिल्कुल बुझ जाएगा, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फिर किसी को खड़ा करता है। अकबर का दौर था, अकबर ने एक दीन इजाद किया, दीन इलाही के नाम से बिल्कुल लग रहा था कि इस्लाम का सितारा गुरूब हो गया, बिल्कुल इस्लाम मिट गया। अल्लाह ने मुजद्दिद अल-फसानी को पैदा किया और उनके बाद उनके फर्जंद, और उसके बाद सूरत हाल ये हुई कि आज अल्हम्दुलिल्लाह पूरे बर्र सगीर में करोड़ों मुसलमान दुनिया में यहाँ आबाद है, पूरी दुनिया में 1 अरब से ज्यादा मुसलमान आबाद हैं। तो ये तो कभी नहीं हो सकता। कुरान कहता है युरीदून लियुत्फिऊ नूरल्लाहि बिअफ़वाहिहिम वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही वलौ करिहल काफिरून। ये तो कुरान के अल्फाज हैं कि ये लोग अल्लाह के नूर को ये चाहते हैं कि बुझा दें, अल्लाह के नूर को ये बुझाना चाहते हैं, और अल्लाह ने तय कर लिया है वल्लाहु मुतिम्मु नूरिही, अल्लाह तबारक व तआला अपने नूर को, अपने इस दीन को बुलंद करके रहेगा। वलौ करिहल मुशरिकून वलौ करिहल काफिरून, चाहे मुशरिक बुत परस्त अपनी नाक रगड़ रगड़ के मर जाएं, लेकिन दीन इस्लाम के ताल्लुक से अल्लाह कुरान में कहता है हम बुलंद करके रहेंगे। इसलिए हिम्मत नहीं हारनी है, हर हाल में अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगते रहना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक दे।